حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام حبیب کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ فیوچر اسٹارز اکیڈمی کی جانب سے الحمدللہ جون کی 1 تاریخ سے 100 روزہ اردو کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا۔ الحمدللہ ماہ جون اور ماہ جولائی یہ دونوں مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور تقریباً اب تک یہ کلاسز چل رہی ہیں اور 60 سے زائد کلاسز اب تک ہو چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ بیسک بنیادی اعتبار سے بالکل شروع سے اردو ہم سکھا رہے ہیں، الف بے پے سے اردو سکھا رہے ہیں، اور ایسے حضرات بھی اس میں شریک ہیں جو بالکل اردو پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن الحمدللہ ان کلاسز میں شریک ہونے کے بعد میں انہوں نے اردو کو سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں اور اچھے تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہمارے سامنے انہی کلاسز میں شریک طلباء میں سے ایک طالب علم سید عدنان ظہیر آباد کے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اتفاق سے حیدرآباد میں ہمارے پیام حبیب کے دفتر میں آئے ہیں اور اتفاق کے بلکہ بلایا گیا ہے ان کو، کیونکہ ابھی چند دن پہلے قربانی کے موقع پر ہم نے اردو کلاسز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور دیگر حضرات کے واسطے بھی قربانی کوئز کے نام سے ایک کوئز رکھے تھے، مقابلہ۔ الحمدللہ اس میں کئی سارے طلباء اور طالبات نے حصہ لیا، اس میں سے سید عدنان بھی جو آپ کے سامنے موجود ہے انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے انعام بھی حاصل کیا ہے، خصوصی انعام ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ابھی ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے ان کو انعام دیتے ہیں قربانی کوئز کا، پھر اس کے بعد میں ان سے ہم کچھ بات پوچھیں گے، بات کریں گے کہ اردو کلاسز جو لے رہے ہیں وہ اس میں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم سنائیں گے۔ آئیے پہلے ہم قربانی کوئز کا انعام دیتے ہیں سید عدنان ظہیر آباد کو۔ مبارک ہو جی ہاں محترم ناظرین، قربانی کوئز میں حصہ لے کر انہوں نے امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، جس پر الحمدللہ ان کو عام فہم درس قرآن جو حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب مد ظلہ العالی کا تحریر کردہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے حضرت نے اس کو لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم سید عدنان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا پورا نام بتائیے۔ جی مولانا، میرا نام سید عدنان ہے۔ اچھا، آپ کون سے مقام سے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں ظہیر آباد شانتی نگر میں تعلق ہے، ہم رہتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ ان کلاسز میں شریک ہونے سے پہلے اردو زبان سے واقفیت آپ کو تھی یا نہیں تھی، اور اردو آپ جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے، اور آپ کی اسکول کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے، کون سی میڈیم سے اسکول کی تعلیم ہوئی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کے واسطے بتائیے۔ پہلے تو جیسا میرے کو بالکل اردو کچھ بھی نہیں آتا تھا، انگلش میڈیم سے پڑھا میں، وہیں پہ 10th پاس ہو گئے الحمدللہ۔ پھر اردو تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں آتا تھا، پھر جیسا مولانا اردو کوئز جو چالو کرے اردو پڑھانے کا 100 روزہ کلاسز ہے، اس میں حصہ لیے، پھر الحمدللہ تقریباً 60 کلاسز ہو گئے، بہت فائدہ ہو گیا الحمدللہ۔ پہلے تو بالکل کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا تھا، تو الحمدللہ جب سے مولانا کلاس شروع کرے اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے بھی آ رہا، لکھنے بھی آ رہا الحمدللہ۔ اچھا جی، ذرا آپ پڑھ کے بتائیں گے آپ؟ جی مولانا۔ یہ دیکھیے یہاں پر حرف تہجی لکھا ہوا ہے، آپ ذرا پڑھ کے بتائیں حرف تہجی یہاں سے۔ جی، الف بے پے تے ٹے سے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں پر بے ترتیب لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو پڑھ کے بتائیں۔ الف جیم دال سین را عین کاف شین نون۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں پر اس میں سے کچھ یہ پڑھیے، یہ تو یہ اشعار ہیں، پڑھ کے بتائیے۔ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھیں گے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، برائی کرو گے تو ہوگا عذاب، کرو گے بھلائی ملے گا ثواب، نہ تم کرنا کوئی برائی یہاں، کہ محشر میں ہوگا سبھی کا حساب، کبھی تم نہ جانا گناہوں کے پاس، گنہگاروں پر ہے
خدا کا عذاب. اگر سیکھنا ہو تمہیں نصیحت یہاں پڑھو تم ہمیشہ خدا کی کتاب. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ حروف الگ الگ ہیں، ان کو آپ ملا کر لفظ بنائیے. جی گاف یہ نون دال الف گیندا. جی جی لام کاف یارا کھیر. لکیر. جی لام گاف الف میم لگام پے لام نون گاف پلنگ. پلنگ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے ناظرین ماشاءاللہ یہ 2 مہینے کے مختصر عرصے میں الحمدللہ محنت کر کے انہوں نے اردو اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں مزید استحکام کی. آپ دعا کریں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اردو کلاس میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اردو سیکھ کر مزید ترقیات سے ان کو نوازے، اور اردو جب سیکھیں گے تو اس سے اسلامی سرمایہ بھی ان کو پڑھنے کا موقع ملے گا. ابھی ہم سید عدنان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اردو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد اردو پڑھنے کا؟ ابھی مولانا انگلش میڈیم سے تو 10ویں پاس ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد اردو سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ عالم کورس کرے ہم کر کے لوگوں کے گھر گھر تک پہنچ کر دین کی بات کو پہنچائے. اور اردو سیکھ رہے ہیں بھی اس لیے کہ قرآن پڑھے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھے. لوگوں کو اس سے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر انہیں قرآن کا حق کیا ہے وہ بتائے، قرآن کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہے، وہ سب ان کا پڑھ کر سنائے، اس لیے سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، یہ جو اردو کلاسز ہم لے رہے ہیں ماشاءاللہ میں خود اس میں جو ہے پورا مکمل انوالو ہو کے پڑھا رہا ہوں اور پابندی کے ساتھ کلاس بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو کلاس ہمارے لینے کا انداز ہے، جیسا ہم لیتے ہیں پڑھاتے ہیں، جو انداز سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور ورک بھی دیتے ہیں ہوم ورک، تو یہ انداز کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ مولانا تو بہت اچھے انداز میں پڑھا دے، بلکہ ایک بار سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار سمجھا دے. ایک نہیں جتنے بھی طالبات ہیں اگر سارے لوگ الگ الگ بھی پوچھے تو مولانا بولتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا رہے، اللہ جزائے خیر دے. اچھا ہمارے ناظرین بہت سارے سن رہے ہیں، اس میں بہت سارے اردو پڑھنے والے بھی ہیں، نہیں پڑھنے والے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور مختلف ممالک سے بھی لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو کے بارے میں بتائیے. ہماری مادری زبان جو ہے اردو ہے. جی ہاں بے شک. تو بہت سارے مسلمان جو ہے بس انگلش تیلگو وغیرہ پڑھتے، انگلش میڈیم میں پڑھتے، مگر مادری زبان کو پڑھنے کی فکر نہیں کرتے. تو اس لیے ہماری مادری زبان جو ہے اردو ہے، ہم اس کو اردو زبان ضرور سیکھیں. ہم اردو زبان ضرور سیکھیں، کچھ بھی تھوڑا محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دن میں. اردو تو بہت آسان ہے، سارے سبجیکٹوں سے تو جو بھی دکھتا ہے میرے کو اردو بہت آسان ہے، اردو سیکھیں. بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیرہ. سید عدنان ظہیر آباد کے ہم مشکور ہیں کہ ماشاءاللہ وہ یہاں پر آئے اور وقت نکالے اور اچھے تاثرات بھی ان کے سامنے ہمارے سامنے آئے ہیں. اب میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت میں اردو کا بچانا، اردو کا تحفظ کرنا ہم سب اردو داں کی ذمہ داری ہے. آج افسوس اس بات کا ہے، میں بار بار اس افسوس کا اظہار کرتے رہتا ہوں کہ آج 1 سے لے کے 100 تک گنتی بھی اردو میں ہمارے بچے نہیں بول سکتے. ہاں بہت اگر ہوا تو 1 سے لے کے 10 تک یا 20 تک بآسانی بول لیں گے. اس کے بعد میں 37 بولنا ہے، 58 بولنا ہے، 87 بولنا ہے، 66 بولنا ہے، تو اردو میں نہیں بول سکتے. وہ انگریزی میں بآسانی بول لیں گے. ہماری مادری زبان کے ساتھ میں ہمارا یہ سلوک ہے، ہمارا یہ رویہ ہے، تو بتائیے اردو کیسے پروان چڑھے گی، اردو کا فروغ کیسے ہوگا؟ اردو کو ہم خود اردو والے اگر استعمال نہیں کریں گے تو کیسے اردو کی ترقی ہوگی؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو سیکھیں، سکھائیں. آج ہر طرف سے واویلا مچایا جا رہا ہے اور لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آج اردو ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اردو ختم کیسے نہیں ہوگی جبکہ مراکز اردو ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اردو سیکھنے کے مواقع ہی بچوں کو نہیں مل رہے ہیں، تو اردو باقی کیسے رہے گا؟ تو لہٰذا الحمدللہ فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی کی جانب سے ہم لینگویجز کی ترقی اور اس کا فروغ دینے کے واسطے
کوشاں ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی نقشبندی صاحب مد ظلہ العالی، باضابطہ اس کی بہت فکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انہی کی فکروں کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہمت کر کے ہم نے 100 روزہ کلاسز کا آغاز کیا تھا اور ماشاءاللہ اس میں طلباء اور طالبات حصہ لیے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی عمر کے بھی اصحاب اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک کلاس نہیں، ایسے ہزاروں کلاسز روزانہ چلانے کی ضرورت ہے، اور ہم نے محسوس کیا پڑھنے والوں کے ذریعے سے کہ ان کے اندر ابھی چاشنی موجود ہے، اردو سیکھنے کا جذبہ موجود ہے، بس ذرا تحریک کی ضرورت ہے۔ اگر تحریک دی جائے تو انشاءاللہ آج اردو کا فروغ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو قبول فرمائیں، اور آپ کے سامنے یہ جو بتایا گیا ہے یہ یقین جانیے یہ صرف اس لیے نہیں کہ جو ہے بس کچھ ہماری بڑائی بیان کی جائے یا ہم جو کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے، محض اس لیے کہ سید عدنان جو اس کلاس میں شریک ہیں اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم کو یہ کلاس شروع کرنے سے پہلے صرف الف بے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ یہاں پر کلاسز میں حصہ لیے اور جتنے پڑھنے والے ہیں ان میں ماشاءاللہ آپ ٹاپ پر ہیں۔ اچھے انداز سے آپ روزانہ سبق بھی سناتے ہیں، ہوم ورک بھی کرتے ہیں اور بہت فکر کے ساتھ میں کلاس میں رہتے ہیں، ساتھیوں کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمارے نوجوان بچوں کو بھی، نئی نسل کو بھی ہمت ملے، حوصلہ ملے۔ اسی مقصد کے ساتھ میں ہم جو ہے سید عدنان کو یہاں پیش کیے ہیں، اور بھی جتنے ہمارے کلاس میں شریک طلباء ہیں انشاءاللہ موقع بموقع ان کو بھی ہم یہاں بلائیں گے، ان کے بھی تاثرات پیش کریں گے تاکہ مزید لوگوں کو اردو سیکھنے کا جذبہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔